اللہ تعالیٰ اپنے بندے کا ذریعہ نجات کسی نہ کسی سبب سے بنا دیتے ہیں۔ ایک عورت کو صبر کے میدان میں اللہ تعالیٰ نے آزمایا۔ ہر سال اللہ تعالیٰ اسے اولاد نرینہ سے نوازتے، مگر چند ماہ بعد وہ بچے وفات پا جاتے۔ اس عورت کی گود پھر سے خالی ہو جاتی۔ اس طرح کرتے کرتے اس کے 10 بچے پیدا ہوئے اور 10 ہی کا انتقال ہو گیا۔ وہ ان صدموں پر غم سے نڈھال ہو چکی تھی۔ آدھی رات کو زندہ لاش کی طرح اٹھی اور اپنے خالق و مالک کے سامنے سر سجدے میں رکھ کر خوب روئی، اپنا سارا غم اللہ کے حضور پیش کیا۔ کہنے لگی، اے میرے مالک، اس ناچیز سے کیا گناہ ہوا ہے؟ کون سی ایسی خطا ہوئی ہے کہ مجھ پر بار بار اتنا بڑا غم آ جاتا ہے؟ جب بھی امید کے درخت پر پھل لگتا ہے تو صرف چند ماہ اس کی بہار دیکھنا نصیب ہوتی ہے۔ میرا کوئی بچہ پروان نہ چڑھا۔ اے دکھی دلوں کے بھید جاننے والے، مجھ پر اپنا کرم فرما۔ دکھ درد کی ماری کو روتے روتے اونگ آ گئی۔ خواب میں اس نے ایک شگفتہ پر بہار چمن دیکھا جس کے اندر وہ سیر کر رہی تھی۔ سونے اور چاندی کی اینٹوں سے بنا ہوا اسے ایک محل نظر آیا جس کے اوپر اس کا نام لکھا ہوا تھا۔ خوبصورت محلات اور باغات کے نظارے دیکھ کر یہ عورت بے خود ہو گئی اور محل کے اندر جا کر اس عورت نے دیکھا کہ اس میں طرح طرح کی نعمتیں موجود ہیں۔ ساتھ ہی اس نے باغ میں دیکھا کہ وہاں سب کھوئے ہوئے بچے اس کے مل گئے ہیں جو اسے دیکھ کر کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ پھر اس نے ایک محبت بھری آواز سنی کہ تو نے جو بچوں کے مرنے پر صبر کیا تھا یہ اس کا اجر ہے۔ خوشی کی اس لہر میں اس عورت کی آنکھ کھل گئی۔ جب وہ خواب سے بیدار ہوئی تو اس کا تمام ملال جاتا رہا۔ اس عورت نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ الہی، اب اگر اس سے بھی زیادہ تو میرا خون بہا دے تو میں راضی ہوں۔ اب اگر تو مجھے سینکڑوں سال بھی اسی طرح رکھے جس طرح اب میں ہوں تو کچھ غم نہیں۔ یہ انعامات تو میرے صبر سے کہیں زیادہ ہیں۔ اس نے سمجھ لیا کہ چند روزہ زندگی کے بعد اس کا بہت اچھا ٹھکانہ ملنے والا ہے۔ ان چند دنوں کے فراق کے بعد میری اپنے بچوں سے دائمی ملاقات ہونے والی ہے۔